ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ یہ بہانہ لگاتے کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھی. بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو انٹرویو نامحرم عورتوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, اگرچہ نظریں جھکا گئی ہیں, سامنے تو عورت ہی بیٹھی ہوئی ہے نا. پھر کئی عورتوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں, جس جہاز میں وہ بیٹھتے ہیں ایئر ہوسٹس پاس آ جاتی ہیں اور ساتھ ان کی تصویریں بنواتی ہیں. دیکھ لی ہیں نا آپ لوگوں نے, تصویریں انہوں نے لگا دی ہیں, اس لیے کہ وہ کسی پوسٹ کے اوپر ہے اور یہ یتیم بچیاں تھیں. یہ رزلٹ جو نکالا ہے نا مخالفین نے, بالکل ٹھیک نکالا ہے کہ جی امیر زادوں کی عورتیں آ جائیں, ٹی وی اینکر عورتیں آ جائیں, ان کے ساتھ آپ انٹرویو بھی کریں گے نظریں جھکا کے, وہاں آپ کو یہ خدشہ نہیں آئے گا کہ نامحرم عورت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. اور آپ کو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہزاروں بچیاں میڈیکل کی تعلیم کی ڈگری لیتی ہیں, یونیورسٹیز کی ڈگری لیتی ہیں, کبھی کسی چانسلر نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا, ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں ڈگری پکڑاتے ہیں. تو بہانہ ہی آپ کا بالکل غلط تھا, آپ کو زیب ہی نہیں دیتا یہ بات کرنا. اسلام آباد میں بھی برانچز موجود ہیں, سویٹ ہومز کے نام سے. ایک پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بھائی زمرد خان حافظہ اللہ تعالی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آج سے نہیں کر رہے, کئی ڈیکیڈ سے. یعنی میں چونکہ خود بھی وہاں رہا ہوں, ان کی پازیٹیو خبریں ہیں کہ ان کا ادارہ بڑے اچھے طریقے سے یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کرتا ہے, اور بڑے اچھے سٹینڈرڈ میں. آپ سمجھ لیں ایک منی عیدی صاحب ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے. ان کے ادارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو وزٹ کروایا گیا, اور ظاہر ایک سوٹیبل جگہ تھی کہ وہاں ان کا وزٹ رکھا جاتا, لیکن ٹائم مینجمنٹ کا ایشو تھا. میں سمجھتا ہوں یہ مینیجریل ایشو تھا, ان کے پاس ٹائم کم تھا. انہوں نے ان کو جسٹ وزٹ کے لیے بلایا تھا کہ تھوڑی بچیوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. پہلی زیادتی تو مینجمنٹ کی طرف سے یہ ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ یہاں پہ تقریر بھی کریں. انہوں نے کہا بھائی میں نے جانا بھی ہے کراچی, اور چند گھنٹے بعد وہ کراچی واقعی پہنچ بھی گئے تھے, تو یہ ہمارے شیڈیول میں تو تقریر والا معاملہ تو ہے نہیں تھا, یہ آپ نے بیچ میں ویسے ہی ایک چیز ایڈ کر دی ہے. خیر انہوں نے دل رکھنے کے لیے تقریر کی. اس کے بعد انہوں نے سٹیج پہ ایک بچی بلائی, ایک آدھ بچی کو تو انہوں نے وہ گفٹ دیا. اس کے بعد وہ ساری بچیاں سٹیج پہ آ گئیں کہ آپ نے ان کو انعامات دینے ہیں, تو وہ فوراً سٹیج سے اتر گئے. اور اس کے بعد میڈیا میں یہ ہوا کہ جی وہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یتیم بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک نہیں کیا, ان کو وہاں رکنا چاہیے تھا. وہ کئی ایک کنسٹرینٹ جمع ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں اس میں پہلے نمبر پہ مینجمنٹ مجرم ہے, ان کو یہ ساری کمٹمنٹ کروا کر وہاں پر لانا چاہیے تھا, دھوکے سے نہیں لانا چاہیے تھا کہ وہاں آپ نے صرف وزٹ کے لیے بلوایا ہے اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو ان سے تقریر کروائی ہے جو کہ ان کے شیڈیول میں نہیں تھی. اس کے بعد پھر انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا. دوسری طرف ان کی ٹینشن تھی کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب اس کی کلیریفیکیشن دی نا, تو ان باتوں کا ذکر انہوں نے تھوڑا کیا, زیادہ انہوں نے ذکر دوسری طرف کر دیا, جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو نامحرم بچیاں تھی, میں انہیں کیسے گفٹ دے سکتا تھا. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بلنڈر ہو گیا. پہلی دو باتیں ان کی درست تھیں. تیسری جو انہوں نے بات کی نا کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھیں تو میں ان کو کیسے ہاتھ لگا سکتا تھا. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ میں لانا ہے؟ آپ کو تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف ان کو گفٹ پکڑانا ہے. ہماری یونیورسٹیز کی بچیاں بھی جب ڈگری لینے جاتی ہیں, اکثر گورنر پنجاب چانسلر ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, تو کبھی آج سے نہیں کئی سالوں سے ڈگریاں لے رہی ہیں. کیا ماڈرن گھرانوں سے تعلق رکھنے والی, کیا باپردہ عورتیں, ہمارے کبھی کسی گورنر نے کسی بچی سے ہاتھ نہیں ملایا, وہ ان کو ڈگری یا گفٹ دیتے ہیں. ہاتھ ٹچ بھی نہیں ہوتا یار, ادھر سے آپ نے پکڑا ادھر سے آپ نے پکڑا دینا. تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ وہ پھر دوسری طرف اسے ایک مذہبی ٹچ دینا شروع ہو گئے, اور یہ وہ بندہ ٹچ دے رہا ہے. یہ ٹچ اگر میں دوں نا تو سمجھ بھی آتی ہے. میں نے اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکال دی ہیں شروع سے. نمبر 1 دولت, نمبر 2 عورت, نمبر 3 شہرت. کوئی چندہ بک نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا چندہ, وہ کہہ رہے ہیں میں نے 90 کروڑ کے 10 کیمرے منگوائے ہیں, 9 کروڑ کا ایک کیمرہ, پتہ نہیں وہ کیڑا کیمرہ ہے. اور وہ اپنی جیب سے نہیں منگوائے, چندوں سے منگوائے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ایسا کوئی دن آئے کہ ہم 90 کروڑ روپیہ لوگوں کے چندے کا کیمرے کے لیے صرف کرتے ہیں. ہمارا یہ ایک ہی کیمرہ ہے 1.5 لاکھ روپے کا آیا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, 2017 سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیمروں سے تو ویورشپ نہیں نہ آتی.
کوئی کنٹینٹ آپ کو بتانا پڑے گا, پھر آپ کی ویورشپ آئے گی. اچھا, اتنے بڑے لیول کے اوپر دولت انوالو ہے, ہم نے کوئی ایسی چندہ بک کوئی سلسلہ رکھا ہی نہیں, اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. سینکڑوں لوگ آتے ہیں ہر ویک, سب کو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. عورت والا معاملہ نہیں رکھا, میں کبھی کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, عورتوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کرتا. یہ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, وہ الگ سے ایک چیز ہے, میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. تیسری چیز شہرت, کسی میں گیدرنگ میں یا انٹرنیشنل کسی ٹور پہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. جس نے دیکھنا ہے وہ ویڈیوز میں دیکھے, اللہ کا شکر ہے دعوت پہنچ رہی ہے, گلی گلی پہنچ رہی ہے, گھر گھر پہنچ گئی ہے, الحمدللہ. لیکن جب یہ چیز انوالو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر فتنے جڑے میں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ یہ بہانہ لگاتے کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھی. بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو انٹرویو نامحرم عورتوں کے ساتھ رکھے ہوئے, اگرچہ نظریں جھکا کے ہی ہیں, سامنے تو عورت ہی بیٹھی ہوئی ہے نا, پھر کئی عورتوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں. جس جہاز میں وہ بیٹھتے ہیں ایئر ہوسٹس پاس آ جاتی ہیں اور ساتھ ان کی تصویریں بنواتی ہیں. دیکھ لی ہیں نا آپ لوگوں نے, تصویریں انہوں نے لگا دی ہیں, اس لیے کہ وہ کسی پوسٹ کے اوپر ہیں اور یہ یتیم بچیاں تھیں. یہ رزلٹ جو نکالا ہے نا مخالفین نے, بالکل ٹھیک نکالا ہے کہ جی امیر زادوں کی عورتیں آ جائیں, ٹی وی اینکر عورتیں آ جائیں, ان کے ساتھ تو آپ انٹرویو بھی کریں گے نظریں جھکا کے, وہاں آپ کو یہ خدشہ نہیں آئے گا کہ نامحرم عورت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. اور آپ کو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہزاروں بچیاں میڈیکل کی تعلیم کی ڈگری لیتی ہیں, یونیورسٹیز کی ڈگری لیتی ہیں, کبھی کسی چانسلر نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا, ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں ڈگری پکڑاتے ہیں. یہ تو بہانہ ہی آپ کا بالکل غلط تھا, آپ کو زیب ہی نہیں دیتا یہ بات کرنا. ہاں وہ بات آپ کی درست تھی کہ ٹائم کمٹمنٹ والی بات, اگر وہیں تک آپ رہتے نا تو میں آج آپ کے حق میں کھڑا ہوتا کہ یہ مینجمنٹ کی کمزوری ہے. لیکن یہ جو اینڈ پہ آپ نے ایک نیک نامی کمائی ہے نا یہ بات کر کے کہ جی وہ نامحرم بچیاں تھی, تو بھائی وہ ساری نامحرم تھی جن کے ساتھ تمہاری تصویریں بھی ہیں اور تمہارے انٹرویو بھی ہیں, اور پاکستان میں بھی تم نے دیے ہیں. پہلے دن جو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ کون بیٹھی ہوئی تھی, نہ بیٹھتے نا, تو یہ بات ہی غلط ہے. میرا خیال ہے وہ زیادہ حقدار تھیں یتیم بچیاں. سورۃ النساء کے جو چند مرکزی ٹاپکس ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ جس کی پرورش میں یتیم بچیاں ہیں نا وہ ان سے شادی بھی نہ کرے, اس کو ڈسکریج کیا. جواز موجود ہے حق مہر دے کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ڈسکریج کرو, تم ان کے ولی بن کے ان کی شادی دوسری جگہ کرو تاکہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو وہ پیچھے تمہارے پاس واپس آ سکیں. تم ولی بنو, سرپرست بنو. اور بخاری شریف میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ جس نے کسی ایک یتیم بچے یا بچی کی کفالت کی, ایک کی, خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہوا یا رشتہ دار نہ ہوا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ صلہ رحمی کا, رحمی رشتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خواہ وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, ایک بچے یا بچی کی کسی نے کفالت کی, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. قیامت کے دن نہیں سرکار, جنت میں, نبی کا پڑوس. اور بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی جوڑی اور کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے. تو یہ جن دنیا دار خاتون اینکرز کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہیں, ضرور بیٹھے, ان سے زیادہ یہ بچیاں حقدار تھیں. اور وہ ایئر ہوسٹس جو آپ کو پروٹوکول دے کے جہاز میں بٹھاتی ہیں, جن کے ساتھ آپ تصویریں کھنچوا کے, اور وہ میڈیا پہ اویلیبل ہیں, ان سے زیادہ یہ یتیم بچیاں حقدار تھیں. اور یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے بات خود کی. اگر یہ 2 جملوں تک رہتے نا کہ مینجمنٹ کی کمزوری تھی, میرے پاس ٹائم کم تھا اس لیے میں نے نہیں کیا, تو میں نے بھی یہ بات نہیں کرنی تھی. یار ادھر تک ہی رہنا چاہیے تھا نا. پہلے ایک بات کی, پھر دوسری بات کی, پھر جب صحافیوں نے پول کھولا پھر تیسری بات, اصلی بات بھی کر دی. تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ خاری کمائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے, اور کچھ بھی نہیں. اور یہ ساری باتیں میں ان کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ وہ ان چیزوں سے اعلانیہ طور پر اپنی معذرت کر دیں.
یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کی وجہ سے آپ کی پرانی اسلام کے لیے خدمات زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی ہیں، اور نہ ہم کسی کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ آندھا سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا نہیں ہے. نہیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی شیطان بھی صحیح بات کرے نا، اس سے بھی لے لو. ہاں، آپ نے اچھی بات ہر بندے سے لینی ہے. یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا، یا کسی کی چند ایک غلطیوں سے. ہاں، اگر وہ کفر کے لیول کی غلطیاں ہیں، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، وہ بات الگ. ہم تو یار ان کے والے بھی کوٹ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے والے میں نے کوٹ کیے ہوئے یار، اشرف تھانوی کے والے کوٹ کیے ہوئے ہیں. ہم تو اتنے پازیٹیو ہیں. ہم کہتے ہیں بہرحال جو کوئی بھی ہے شیطان سے تو کم ہے نا. صحیح بخاری میں آیا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، نبی علیہ السلام نے اسے بھی انڈورس کر دیا کہ ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی، کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور رہتا ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے نا تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 2311، تو وہ بھی آپ نے لے لینی ہے.